السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ اور آج حاضر ہوں میرا سوداگر میرا دلدار کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ از قلم ایمن رضا۔ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سب سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں۔ وہ رب کے حضور جھک کر گڑ گڑا رہا تھا، منتیں کر رہا تھا۔ اپنی زندگی میں پہلی بار وہ اس در پر آیا تھا، وہ بھی کیا مانگنے، اپنی بیوی کی زندگی۔ اے میرے رب، میں تیرا بہت گنہگار بندہ ہوں، میں شاید کبھی کوئی نیکی کر ہی نہیں پایا۔ تو مجھے نعمتوں پر نعمتیں عطا کرتا گیا اور میں اس کی ناشکری کرتا گیا اور کبھی تیرے در پر آ کر شکر ادا نہیں کیا۔ میں سوچتا تھا ہر چیز تو ہے میرے پاس، بھلا مجھے مانگنے کی کیا ضرورت ہے، مگر آج سب کچھ ہوتے ہوئے بھی میں تنہا رہ گیا ہوں۔ یہ مال یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں۔ سچ کہتے ہیں لوگ، جب انسان پاس ہوتا ہے تو اس کی قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ دور چلا جاتا ہے تب ہمیں اس کی اصل قدر ہوتی ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا۔ میں تیری عبادت کرنے میں ناکام ٹھہرا، مجھے معاف کر دے میرے رب، مجھے معاف کر دے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا کہ اس کی ہچکیاں بند گئیں۔ مسجد میں موجود لوگ اسے حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ کیسا دیوانہ تھا یہ، بس ایک بار عفاف کو زندگی لوٹا دے، میں زندگی بھر تیرا شکریہ ادا کرتے ہوئے نہ تھکوں گا۔ ہمیشہ تیری عبادت کرتا رہوں گا اور تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ بس ایک بار اس کو اس کی زندگی دے دے، چاہے اسے میری عمر ہی لگا دے، میں لاکھ برا سہی، مگر وہ تو تیری بندی ہے۔ خدارا مجھ پر رحم کر۔ اس کی فریاد تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح سے رات ہونے کو آئی تھی مگر وہ وہیں کا وہیں سجدے میں پڑا رہا۔ اس کے لب پر بس ایک ہی دعا تھی اور وہ تھی عفاف کی زندگی۔ اس کے سب دوستوں نے بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ وہ جب ڈھونڈتے ہوئے سردار کو مسجد میں پہنچے تو انہیں وہاں کے لوگوں سے معلوم ہوا تھا کہ یہ دیوانہ صبح سے رات تک یہاں سجدے میں گرا دعائیں مانگ رہا ہے۔ یہ ان کے لیے نہایت ناقابل یقین منظر تھا، اور اس سے بھی ناقابل یقین حقیقت جہان کے لیے تھی۔ جس شخص نے کبھی مسجد کا چہرہ تک نہ دیکھا تھا، وہ شخص آج خدا کے حضور سجدے میں گر کر اس کی خالہ کی زندگی کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ کیا وہ شخص واقعی اتنا انمول تھا؟ مگر وہ پھر بھی آگے بڑھ کر اس کو یہ نہ بتا پایا کہ اس کی دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی ہیں اور عفاف کو ہوش آ چکا ہے۔ اس نے یلدرم کو ایک نظر دیکھا جو اس کی بات کا اشارہ سمجھ کر سردار کے پاس گیا۔ سردار اٹھو، میری بات سنو سردار، یلدرم نے اسے ہلاتے ہوئے کہا، جو اٹھ کر اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں جبکہ آنکھوں کی پتلیاں سرخ پڑ چکی تھیں۔ شاید ہی یہ بدتر حال کبھی سردار کا کسی نے دیکھا ہو۔ اگر شگفتہ بیگم اسے اس حال میں دیکھتی تو یقیناً غش کھا کر رہ جاتی۔ مجھے واپس نہیں جانا، تم جاؤ یہاں سے۔ سردار ابھی بھی یہی سمجھا تھا کہ یہ سب اسے پہلے کی طرح واپس لے جانے آئے ہیں، مگر اس نے بھی خدا سے یہ ضد لگا رکھی تھی کہ جب تک عفاف کو ہوش نہیں آ جاتا وہ یہاں سے نہیں اٹھے گا۔ سردار میری بات سنو، عفاف کو ہوش آ چکا ہے، یلدرم نے سردار کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، جو اسے بے یقینی سے دیکھنے لگا تھا اور فوراً اٹھا۔ کیا اس کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں؟ کیا واقعی عفاف کو اللہ نے ایک اور نئی زندگی دی تھی؟ کیا وہ اس لائق تھا کہ اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی؟ کیا واقعی عفاف کو اللہ نے ایک اور زندگی دے دی تھی؟ کیا وہ اس لائق تھا کہ اس کی بھی دعائیں قبول ہوتی؟ تم سچ کہہ رہے ہو، سردار نے کانپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تو اس نے نم آنکھوں سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس کی تصدیق کرنے پر سردار سجدہ شکر بجا لایا تھا۔ سب کی آنکھیں اس کو اس حال میں دیکھ کر نم ہو گئی تھیں۔ وہ وہاں سے دیوانہ وار بھاگتا ہوا اسپتال کے لیے نکلا۔ جب وہ ایمرجنسی میں جانے لگا تو جہان نے اسے روک دیا تھا۔ عفاف آپ سے نہیں ملنا چاہتی، میں انہیں کوئی اسٹریس نہیں دینا چاہتا، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ یہاں سے چلے جائیں تاکہ ان کی طبیعت پر کوئی اثر نہ پڑے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی یہی چاہتے ہوں گے۔ جہان نے اس کی نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ جو خوشی خوشی یہاں آیا تھا مگر اپنی زندگی کو ایک نظر بھی نہیں دیکھ پایا تھا۔
دل گرفتہ ہوئے وہ واپس قدم بڑھانے لگا اور شکستہ حال واپس لوٹ گیا۔ سردار ہر روز اس کے در پر اس سے ملنے کے لیے جاتا، مگر وہ اسے ملے بغیر اسے باہر سے ہی لوٹا دیتی۔ وہ باہر اسے معافی کے پیغامات بھجوا چکا تھا، مگر عفاف نے وہ سرے سے نظر انداز کر دیے تھے۔ وہ اب اپنے دل کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بس ایک اور ٹھیس لگتے ہی اس کا ننھا سا دل ٹوٹ جائے۔ وہ جانتی تھی کہ اب کی بار وہ ٹوٹی تو کبھی جڑ نہیں پائے گی۔ وہ کٹھور نہیں تھی، بن رہی تھی۔ لاکھ اس کا دل چاہتا کہ وہ سردار سے صلح کر لے، مگر اپنے دل دماغ کے روکنے پر وہ رک جاتی، جو اسے ہارتا کہتا تھا کہ اب کہ چوٹ لگی تو سہ نہیں پاؤ گی۔ دل سردار کی طرف جانے کو ہمکتا تھا، مگر وہ اسے ڈپٹ کر خاموش کروا دیتی، کیونکہ وہ جان گئی تھی غلطی سردار کی نہیں تھی، وہ ماریا تھی جو سردار کو ورگلانے آئی تھی۔ مگر سردار اپنے ارادوں میں پختہ رہا نہیں۔ وہ اس کی طرف مائل ہوا تھا اور نہ ہی اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اب وہ سوچ چکی تھی اس کا یہ سب کا یہی حل تھا کہ وہ اس ملک سے دور چلی جاتی۔ اس لیے وہ تیار تھی یارم اور جہان کے ساتھ اس ملک کو خیر آباد کہنے کے لیے۔ جانے سے پہلے وہ ایک آخری بار قصر سردار آئی تھی، جہاں شگفتہ بیگم چہرے پر رعونیت لیے اسے دیکھ رہی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے تمسخرانہ انداز میں بولی، دیکھ لیا آخر نہیں ٹک پائی نا تم میرے سامنے، ہار گئی تم اور جیت گئی میں۔ انہوں نے قہقہ لگاتے ہوئے کہا، آپ مجھ سے تو جیت گئیں مگر آپ اپنا بیٹا ہار گئیں، اور ایک ماں کے لیے اس سے بڑی ہار کیا ہوگی جس کا بیٹا ہی اسے چھوڑ کر چلا جائے اور پلٹ کر نہ دیکھے۔ عفاف نے انہیں تعصب سے دیکھتے ہوئے سچائی سے آگاہ کیا، جسے سن کر وہ ایک دم چپ ہو گئیں، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی، مگر ماننا انہیں اپنی انا کے خلاف لگ رہا تھا۔ جو بھی کہو میں تم سے جیت گئی ہوں، تم مجھے ہرا نہیں پائی۔ سردار میرا بیٹا ہے، وہ میرا ہی رہے گا، تمہارے پاس نہیں آئے گا۔ سردار کی جدائی نے انہیں پہلے ہی پاگل کر رکھا تھا۔ عفاف کے احساس دلانے پر انہیں شدت سے احساس ہوا تھا، جسے محسوس کرتی وہ پاگلوں کی طرح بہکی بہکی باتیں کرنے لگی تھی۔ انہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ عفاف انہیں ترہم بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی اور اس گھر پر ایک آخری نگاہ ڈالتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، کبھی نہ واپس آنے کے لیے۔ شگفتہ بیگم کی عمر بھر کے لیے یہی سزا تھی، جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹ رہی تھیں۔ سردار ہر روز کی طرح آج بھی عفاف کے گھر کے باہر اسے منانے آیا تھا۔ وہ ہر روز اسے منانے آتا تھا، بے شک وہ باہر نہیں آتی تھی، مگر سردار رات تک وہیں کھڑا رہتا۔ وہ اکثر کھڑکی سے پردہ ہٹا کر اسے دیکھا کرتی تھی۔ سردار کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک نہ ایک دن عفاف اسے ضرور معاف کر دے گی اور وہ تب تک یہاں آتا رہے گا، مگر آج گھر پر تالا لگا دیکھ اسے کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ چوکیدار اسے پہچان کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ سردار صاحب، یہ میڈم جی آپ کے لیے دے گئی ہیں۔ اس نے عفاف کا دیا ہوا خط سردار کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے پکڑ لیا تھا اور گاڑی میں جا کر بیٹھا۔ اس نے خط اپنے قریب کیا تو عفاف کی خوشبو کا ایک جھونکا سا آیا تھا، جو اس نے اپنے اندر تک سرایت کرتا ہوا محسوس کیا۔ سکون کی لہر تھی جو اس کے پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ سردار نے اپنی آنکھوں کو نم ہونے سے روکا اور فوراً خط کھولا، جس میں عفاف کی ہینڈ رائٹنگ میں لکھا تھا، سردار مجھے یقین ہے جب تک یہ خط تمہیں ملے گا میں تم سے بہت دور جا چکی ہوں گی۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم سے اتنی زیادہ محبت ہو جائے گی کہ تم سے دور ہونا میرے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے لگا تھا یہ لکھتے ہوئے عفاف نم آنکھوں سے مسکرائی تھی، جانتے ہو میرا دل مجھے تمہارے پاس آنے کے لیے اکساتا ہے، مگر ایک بار پھر ٹوٹ جانے سے ڈرتی ہوں، تمہارے دور جانے سے ڈرتی ہوں کہ کہیں ہار نہ جاؤں، کہیں اس بار تم مجھ سے دور نہ چلے گئے تو میں جی نہیں پاؤں گی، اس لیے میں خود ہی تم سے دور جا رہی ہوں۔ نہیں جانتی کہ اب ہم ملیں گے یا نہیں، مگر اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ تمہیں کبھی بھول نہیں پاؤں گی۔ میری 12 بجے کی لندن کی فلائٹ ہے، جہان اور یارم بھی میرے ساتھ ہی ہیں، میں ان کا بہت خیال رکھوں گی۔
امید تو نہیں ہے کہ تم مجھے یاد رکھو گے، لیکن اگر کبھی یاد کیا بھی تو مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرنا۔ ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانو گے؟ عفاف کی معصومیت سے پوچھنے پر سردار کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ٹپ ٹپ خط پر برسنے لگے تھے۔ تم میرے وہ سوداگر تھے جسے میں دلدار بنا بیٹھی، اور اس بات پر مجھے کئی بار پچھتاوا بھی ہوا، مگر اس سے زیادہ میں نے تمہاری محبت محسوس کی۔ تمہارے لمس کی عادت میرے رگ رگ میں سکون بن کر دوڑنے لگی کہ جب تم مجھ سے الگ ہوئے میں پاگل ہو بیٹھی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ میں ہار رہی ہوں، میری سانسیں رک جائیں گی اور روح فنا ہو جائے گی، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں بچ گئی۔ میں تمہاری جدائی کا زہر پی چکی، اپنے آپ کو اتنا مضبوط بنایا کہ تمہارے آگے کبھی بھی بکھر نہ پاؤں، مگر یہ میری خام خیالی تھی کہ میں اپنی محبت کو دفن کر چکی ہوں۔ میں ایسا نہیں کر پائی اور نہ ہی مرتے دم تک کر سکتی ہوں۔ اب تو لگتا ہے تمہاری محبت میری قبر تک ساتھ جائے گی۔ آگے آنسوؤں کے نشانات تھے جن پر اب سردار کے آنسو بکھر رہے تھے۔ سردار کے دل میں انکہا درد اٹھ رہا تھا جسے وہ لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کتنا دردناک خط تھا، یا یہ عفاف کی آپ بیتی؟ مجھے کس کس موڑ پر تم نہیں یاد آتی؟ میرا تو شاید کوئی بھی دن ایسا نہیں جس میں تمہارا ذکر یا تمہاری یاد نہ ہو، جیسے اب مجھ میں میرا کچھ بچا ہی نہیں۔ کہنے کو تو میں نے تم سے محبت ختم کر دی تھی، مگر میں ہی جانتی ہوں کہ کہنے اور کرنے میں کتنا فرق ہے۔ میں کہہ کر بھی تم سے محبت ہے تم سے نہیں کر پائی۔ ماریا کو تمہارے ساتھ دیکھ کر میں حسد کا شکار تھی، جلن کا شکار تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ایسا کیا ہے اس میں جو اتنے سال میں تمہیں نہ دے پائی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ تم صرف ماریا کے ساتھ مجھے جلانے کے لیے تھے، اور میں سچ میں جلن کا شکار ہوئی بھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ اب بھی میں چاہ کر تمہاری محبت خود میں سے ختم نہیں کر پائی، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ اب اگر ایک دفعہ بھی تم مجھ سے معافی مانگنے آئے تو میرا دل پگھل جائے گا اور تمہیں معاف کر دے گا۔ اس لیے میں جا رہی ہوں تم سے دور، تمہاری محبت سے دور، تاکہ پھر کوئی غم ہم دونوں کی زندگی برباد نہ کر پائے۔ دار کی عفاف۔ اس کے بعد خط ختم ہو چکا تھا، مگر سردار کے آنسوؤں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ سردار ایک دم چونک اٹھا تھا۔ ابھی 11:30 بجے تھے، جبکہ 12 بجے عفاف کی فلائٹ تھی، یعنی ابھی بھی وقت تھا، وہ اسے جانے سے روک سکتا تھا۔ اس نے فوراً بغیر وقت ضائع کیے گاڑی کو تیزی سے دوڑایا اور ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ایئرپورٹ پہنچا تھا۔ تیز بھاگتے بھاگتے اس کا سانس پوری طرح پھول چکا تھا۔ اس نے اطراف میں نگاہیں دوڑائیں، مگر اسے کہیں بھی عفاف، یارم اور جہان میں سے کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اس نے اندر جانے کی کوشش کی، مگر سیکیورٹی گارڈ نے اس کو اندر نہ جانے دیا۔ لوگ پاس آؤٹ کرتے اندر جا رہے تھے۔ سردار بے چینی سے اندر جانے کا منتظر تھا، مگر یہ گارڈ تھا کہ اسے اندر ہی نہیں جانے دے رہا تھا۔ اس کی نسیں پھٹنے کو ہوئی تھیں۔ رت جگہوں کو مسلسل سٹریس نے اس کے ذہن پر بہت برا اثر کیا تھا کہ ایک دم اسے زور کا چکر آیا۔ سب کچھ دھندلا سا دکھنے لگا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر دھند کو دور کیا اور پھر اس کو بے قرار نظروں کو قرار آ گیا تھا، کیونکہ اس کی نظروں نے عفاف کو ڈھونڈ لیا تھا، جو یارم اور جہان کے ساتھ اندر جانے والی تھی۔ وہ جتنا اونچا ہو سکا تھا اتنی زور سے چیخ اٹھا تھا، عفاف! کیا آپ یہ ٹھیک کر رہی ہیں؟ جہان نے ایئرپورٹ پر پہنچ کر عفاف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس کو جانچتے ہوئے پوچھا، کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟ عفاف نے سر جھٹک کر کہا، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، کیا آپ اس سب سے خوش ہیں؟ جہان نے اسے آزمانا چاہا، جس کی آنکھیں جہان کی بات پر پرنم ہوئی تھیں۔ خوش ہوں میں، خوش کیوں نہیں ہوں گی، بہت خوش ہوں، میرے ساتھ تم دونوں جو ہو۔ اس نے باری باری یارم اور جہان کو دیکھتے ہوئے کہا، مگر اس کا لہجہ اور اس کی آواز اس کی آنکھوں کا ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، جو یارم اور جہان نے بہت غور سے دیکھی تھیں۔ وہ دونوں ہی سمجھ گئے تھے جو عفاف سمجھنا نہیں چاہتی تھی، کہ سردار کے بغیر اس کا گزارا ممکن نہیں۔ کاش ہم ایک ساتھ رہ پاتے، مجھے مما اور ڈیڈی دونوں کا پیار چاہیے تھا۔
پہلے ڈیڈی رہے تو ماما نہیں تھی، اور اب ماں آ گئی ہے تو ڈیڈ نہیں ہوں گے، یارم نے اداسی سے کہا، جبکہ عفاف کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ وہ چھوٹا تھا، معصوم تھا، لیکن کہہ تو وہ سچ ہی رہا تھا جو عفاف سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی۔ کیا وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے اپنے بچے کی زندگی تباہ کر سکتی تھی؟ اس کے دل سے صدا آئی تھی کہ نہیں، کبھی نہیں۔ عفاف ایک بار پھر سوچ لیں، کیونکہ میں نے اسے سجدے میں گر کر آپ کی زندگی کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں اس کی طرفداری کبھی نہ کرتا اگر اس کی سچی محبت آپ کے لیے محسوس نہ کرتا، مگر یہی سچ ہے کہ جتنا سردار آپ کو چاہ سکتا ہے، جتنی قدر وہ آپ کی کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ جہان پہلی دفعہ آج سردار کے حق میں بولا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر آج وہ دونوں الگ ہو گئے تو پھر کبھی نہیں مل پائیں گے، اور اسے عفاف اور یارم دونوں کی ہی خوشیاں چاہیے تھیں۔ اس کی بات سن کر عفاف نے اسے بے یقینی سے دیکھا، جیسے یقین کر رہی ہو کہ اس کا سردار کیا اس سے اتنی محبت بھی کر سکتا ہے کہ خدا سے اس کی زندگی مانگے۔ کیا وہ اتنی انمول تھی اس کے لیے؟ یہ سوچ کر ہی اس کی آنکھیں خوشی سے نم ہوئی تھی، جبکہ یارم نے جہان کو تھمس اپ کا اشارہ کیا تھا۔ عفاف عفاف کے نام کی پکار پر وہ سب جھٹکے سے اس کی طرف پلٹے، جہاں سردار سیکیورٹی گارڈ کے پاس کھڑا نم آنکھوں سے دیکھتا ہوا اسے پکار رہا تھا۔ جہان اور یارم بے وقت خوش ہوئے تھے۔ دار اس کے منہ سے بے یقینی سے بس یہی نکل پایا تھا۔ تو آخر وہ اپنی محبت کے لیے پہنچ ہی گیا تھا، تو اس کی محبت سچی ٹھہری تھی۔ عفاف اسے دیکھ کر مسکرائی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی مسکراہٹ زائل ہوئی تھی، کیونکہ اس کی نظروں کے سامنے سردار لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ اسے زمین پر گرتے دیکھ وہ تینوں تیزی سے بھاگتے ہوئے اس تک پہنچے تھے۔ سردار اٹھو، دار اٹھو، آنکھیں کھولو، عفاف نے اس کا چہرہ تھپتھپاتے ہوئے کہا، مگر سردار میں جنبش نہ ہوئی۔ یہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا ہے؟ اس نے نم آنکھوں سے جہان کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو خود کافی پریشان لگ رہا تھا۔ ہمیں انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔ وہ فوری طور پر اسے ہسپتال لے گئے تھے، جہاں ڈاکٹر نے اسے ایڈمٹ کیا تھا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر؟ سردار کو جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس نے بے چینی سے پوچھا۔ فکر مت کریں، کئی راتوں سے جاگنے کی وجہ سے اور بھوکے رہنے کی وجہ سے ان کی یہ حالت ہو گئی ہے۔ کمزوری کی وجہ سے انہیں چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے تھے، مگر اب وہ ٹھیک ہیں، مگر ان کا خیال رکھے گا تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ ڈاکٹر انہیں ہدایت دیتا ہوا جا چکا تھا، جبکہ وہ شکر کا سانس بھر کر رہ گئے، اور عفاف اندر اس سے ملنے بھاگی۔ کیسے ہو تم؟ عفاف نے فوراً اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو اسٹریچر پر لیٹا اسے ہی دیکھ رہا تھا، معانی خیزی سے مسکرا دیا۔ جس بیوی کے پیچھے پہلے میں بھاگ رہا تھا، وہی بیوی اب میرے پیچھے بھاگ رہی ہے، تو اس صورت میں مجھے کیسا ہونا چاہیے؟ اس نے عفاف کو دیکھتے ہوئے آنکھ مارتے کہا، اور ایک ہاتھ سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب آئی تھی اور فوراً اس کے گلے لگ گئی تھی۔ بدتمیز، جان نکال دی تھی تم نے میری، عفاف اس کے کندھے پر مکہ مارتے ہوئے کہا، جس پر سردار کھلکھلا کر ہنس دیا۔ عفاف کو سردار نے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنے اندر سمیٹا تھا۔ اس کی رگ رگ میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شاید ہی کتنی دیر بعد اسے سکون کا پل میسر آیا تھا، جس پر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنا نہ بھولا تھا۔ اب کہیں چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ سردار کی بات پر عفاف نے تھوڑی اس کے سینے پر ٹکاتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیونکہ اتنا پیار کرتی ہو مجھ سے؟ سردار نے آنکھوں میں اندیشہ لیے کہا۔ کیونکہ میرا سوداگر ہی میرا دلدار ٹھہرا، عفاف نے ایک جذب سے کہا تھا، جس پر سردار نے اس کے لبوں پر اپنے سلگتے لبوں کی دسترس میں لے کر اپنی شدت لٹانا شروع کی تھی۔ عفاف کی سانسیں سردار اپنے اندر کھینچتا اسے مکمل خود میں جذب کر لینے کے در پر تھا۔ اس کی سانسیں مہکا رہی تھی سردار کا وجود۔ عفاف سے سانس لینا دشوار ہو گیا تھا۔ ابھی بھی وہ پتہ نہیں کتنی دیر یوں ہی رہتے، جب یارم اور جہان اندر آئے تھے، جس پر عفاف جھٹ سے اس سے دور ہوئی تھی۔ نہایت ایمبیرسنگ مومنٹ تھا۔ سردار نے غصے سے جہان کو گھورا تھا، جیسے ساری غلطی اس کی ہو، جس پر جہان بڑے
کرلاتے ہوئے انداز میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ لوگوں کو وقت اور ماحول کا خیال ہونا چاہیے، جہان نے اس پر لطیف سا طنز کرتے ہوئے کہا۔ لوگوں کو بھی دوسرے کے پرائیویٹ مومنٹ سپوائل کرنے سے پہلے نوک کر کے اندر آنا چاہیے، سردار نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا، جس پر آفاق کے کان شرم سے سرخ پڑ گئے تھے اور جہان قہقہ لگا کر ہنس دیا تھا۔ آخر کار سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اب ہم ساتھ رہیں گے، یارم خوشی سے چلایا تو وہ سب کھلکھلا کر ہنسے تھے۔ خوشیاں لوٹ آئی تھیں اور اب ان کی قسمت دکھوں سے دور ہونے والی تھی۔ ختم شد۔ ناول پر اپنا خوبصورت تبصرہ لازمی شیئر کریں، لائک اینڈ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں۔ آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نیو ای بک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔